أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 10 اشارہ 1 سورۃ البقرہ آیات 70 سے 71 کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نے پہلے سپارے کے دوسرے حصے کے کیا ہے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 6 سے 10 تک ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ چھوٹی انگلی پہ صفحہ نمبر 6 اور انگوٹھے پر صفحہ نمبر کیا ہے 10 ہوگا۔ تو آئیے پہلے 4 صفحوں کا جو اشاروں کا ہے وہ اعادہ کر لیں۔ پہلے یعنی چھٹے صفحے پہ اشارے کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ 9ویں صفحے کے اشارے ہیں عام قاعدہ، ٹور کا وعدہ، ہفتہ کے دن، بکرا کا قصہ۔ عام قاعدہ، ٹور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ مختصراً ہم انہیں کہہ سکتے ہیں چھٹے صفحے کے لیے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے لیے فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے لیے بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ اور 9ویں صفحے کے تھے قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ یہ چلتے ہیں آج سے 10ویں صفحے کے اشارے ہم نے دیکھتے ہیں۔ 10ویں صفحے کے اشاروں میں کیا ہے؟ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ آئیے اسے انگلیوں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل اور کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ اور اس کے مختصر اشارے کیا ہوں گے؟ سوال، ہاں جی، سوال، قاتل، دل تبدیل۔ یعنی اس کے مختصر وہ کیا ہوں گے 10ویں صفحے کے؟ سوال، قاتل، دل تبدیل۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ پہلا اشارہ ہے 10ویں صفحے کا، تیسرا سوال۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ سورۃ بقرہ کا قصہ جاری ہے، اور بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے 2 سوال کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے آج کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تھا؟ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔
بنی اسرائیل کے اللہ کے احکامات پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے ہیلیے بہانے کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھیں آج کے سبق میں ہمارے لیے پہلی سطر میں 1، دوسرے میں کوئی نہیں، تیسرے میں 6 اور آخری میں اوسطاً جو ہے 4 سطر ہیں، اور 8 جو ہیں وہ کیا ہیں، اشارے ہیں، وہ جو ہے مشکل الفاظ ہیں۔ تو اس حساب سے تقریباً اوسطاً ہر لائن میں 2 نئے لفظ ہیں۔ ان کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کو ہم یاد رکھیں گے اشاروں سے اور فکروں سے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا، دعا کریں ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کھول دے، بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ماں کیا، یا وہ کیا ہے، یعنی گائے وہ کیسی ہے، ان بے شک، البقرہ یعنی گائے، تشابہ مشابہ ہو گئی ہیں، یعنی اس میں شک ہو گیا ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لا محتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اب ایک بات صرف ایسی انہوں نے کام کی جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ یہ سوال جواب جو ہے چلتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کھل کے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ گائے اب مشتبہ یعنی مشکوک ہو گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پائیں گے۔ آتا ہے حدیثوں میں کہ اگر وہ یہ لفظ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ کبھی بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ وہ مدد کرنا چاہتا تھا اس لیے ان کی زبان سے یہ حرف نکلوایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمحتدون تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ تو آئیے اس میں جو نیا لفظ ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے تشابہ۔ تو اس کے لیے فکرہ ہے کیا، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر۔ 3 بار دہرا لیجئے اسے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، ان البقرہ ان البقرہ تشابہ تشابہ علینا، علینا، بے شک گائیں بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہیں مشتبہ ان ہم ہو پر۔ گئی ہیں البقرہ ہم پر، تشابہ علینا، بے شک علینا، گائیں بے شک متشابہ گائے ہو گئی مشتبہ ہیں ہو ہم گئی پر۔ ہیں ہم پر، ان البقرہ تشابہ تشابہ علینا، ان علینا، البقرہ تشابہ تشابہ علینا۔ علینا۔ آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں شرح میں۔ خود لنا ربک کا مطلب ہے پھر سے بدتمیزی، اور پھر وہی بات کہ تیرے رب سے پوچھ، بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں آتی تھی، گویا موسیٰ رسول نہیں ہے بلکہ خادم ہے۔ یبین لنا میں ہیا، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا عذر تھا کہ انہیں اس قسم کی جو ہے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں ہیں کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَاللَّهُ لَمُحْتَدُونَ، اب جا کر انہیں کہیں اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا، اور تیسری مرتبہ میں انہوں نے انا، انشاءاللہ اور لا کا اضافہ کیا۔ لا محتدون، لا مین ضرور، یہ لا جو ہے تاکید، جسے کہتے ہیں لام تاکید، یہ لا محتدون تو یقیناً ہم جو ہے فلاح پا لیں گے۔ محتدون، ہاں جی کیا ہے یہ محتدون، اسم فعل حرف کیا ہے اسم ہے، جی؟ اسم میں سب اسم ہے۔ کیسے پتا چلا بھائی یہ اسم ہے؟ باؤنون سے، وامنون تو جو ہے وہ فعلا فعلو، یفعلو یفعلون، یفعلون میں بھی وامنون آتا ہے، لیکن وہ تو ٹیبل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ یہ فعل ہے۔ رائٹ، ہاں یہ رائٹ، ہاں وہ میم کی وجہ سے محتدون حل فیل ہوگا۔ ہاں اب کچھ تھوڑا سا آپ بھی جو ہے نا سیدھی طرف آئے ہیں کہ یہ محتدون ہے تو لہٰذا یہ اسم نہیں فعل ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گرامر میں جب میم آتا ہے تو ہم کھڑک جاتے ہیں،
ہمیں خطرہ ہو جاتا ہے یہ کیا چیز آ گئی ہے. یا تو آپ مجھول اسے ہوگا دیکھیں, یا اب یہ میم آ گیا پہلے, لام کو تو ہٹا دیں, لام تو لام تاکید ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں اس لفظ سے, وہ تو جوڑ کے لکھنے کی وجہ سے آ گیا, لام کو ہٹا دیں. محتدون پیش والا لفظ آ گیا. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, چار میں سے یہ ایک میں ہوگا, یا یہ مفعول ہوگا, یا پھر یہ جو ہے مزید فی کے 3 ابواب میں سے کسی سے ہوگا. وہ مزید فی کے 3 ابواب کون سے ہیں؟ پہلا جو ہے کیا ہے, تعلیم والا, یعنی اس سے ہوگا جو کہ تفعیل ہے. دوسرا جو ہے مفاعلہ ہوگا. تیسرا جو ہے افعال. اب ہم نے پہلے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے مفعول کا, یہ ہے نہیں. اب یہ مفعول جو ہے یہ کیا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 وزن ہے. کون سے 2 وزن ہیں؟ اگر یہ آتا ہے فوئیلا, پھوپا پھوپی, وہ پھوپی والا, فوئیلا یعنی پیش اور نیچے زیر آ رہا ہے, 3 حرف والا ہے, ثلاثی مجرد, تو ماضی کا مفعول ہوگا. تو اس میں زیر تو نظر نہیں آ رہا, فوئیلا کے وزن پہ یہ نہیں آ رہا, کیوں؟ پیش تو ہے لیکن زیر نہیں آ رہا. اب ماضی سے تو نکل گیا. اب آ جائیں مضارع میں. مضارع کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جی مضارع کا؟ فوعلا, پھوپا پہ, فوعلا یعنی پیش کے ساتھ زبر. آئیے دیکھتے ہیں فوعلا. ہاں جی, کوئی چیز نظر آئی آپ کو؟ ہے تو صحیح زبر اور فوعلا, فوعلا, لیکن مضارع کی علامت نہیں نظر آ رہی سسٹر جی. مضارع کی علامت نہیں مجھے نظر آ رہی, اس لیے یہ وہ جو ہم فوعلا پہ لا رہے ہیں, فولا کے وزن پہ تو اتر رہا ہے, لیکن اس میں علامت مضارع نہیں ہے, اس لیے جو ہے ہم اسے وہاں نہیں لے سکتے مفعول میں. ہم جو ہے کیا ہے اسے لے کے جائیں گے تینوں باب میں باری باری. آیا یہ تعلیم سے ہے باب؟ نہیں, کیونکہ اس میں شد نہیں ہے. آیا یہ جو ہے مفاعلہ سے ہے؟ اس میں الف ہونا چاہیے, اس میں کہیں الف نظر ہی نہیں آ رہا حرف میں, تو پیچھے رہ جاتا ہے افعال. اب یہ یا تو افعال ہے, یا پھر جو ہے اگر ہم اسے ماضی کی علامت کو در انداز کر دیں اور جو ہے وہ فاعل مفعول فعل کے اندر لے آئیں. فاعل فعل مفعول میں کیا تھا, میم کے پاس جو ہے کیا ہے, میم کا سرا لگاتے ہیں اور فاعل کے لیے زیر لگاتے ہیں اور مفعول کے لیے کیا لگاتے ہیں, زبر لگاتے ہیں. اب ادھر ہم لے جاتے ہیں اسے. اب اگر چونکہ علامت مضارع بھی نہیں مل رہی ہے اور دوسرے اس میں شد بھی نہیں آ رہی, الف بھی نہیں نظر آ رہا ہے, تو باب افعال پر لے جانے سے پہلے ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہیں یہ فاعل مفعول فعل تو نہیں ہے. فاعل کی علامت ہوتی ہے کہ دوسرے حرف کے نیچے زیر آتا ہے, کیا ہوتا ہے, ہیت تدن ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. اور مفعول کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہے, ہاں, زبر ہوتی ہے. مفعول ہے, یہ ہے مفعول, لیکن یہ مفعول جو ہے کیا ہے, وہاں جا کے ٹیبل میں جو ہے نا ثابت ہوا ہے. اور جو آپ کو ابھی ہم علامتیں بتا رہے تھے اس کی کون سی, کہ پیش اور زبر آئے گا, اس پہ پیش اور زبر بھی آ رہا ہے. اور یہ اس ٹیبل میں جس میں میم کا سرا لگتا ہے, وہ میم کا سرا کیسے لگتا ہے, علامت مضارع ہٹ کے میم کا سرا لگتا ہے, تو یہ اس میں لگ کے جو ہے یہ مفعول ہو گیا. جب یہ مفعول ہو گیا تو یہ فعل سے نکل آیا, یہ کیا ہو گیا, اسم. لا محتدون, تو وہ ضرور ہدایت پا لیں گے, یہ ہدایت پا لینے والے ہیں ان کے لیے. چلیے جی, بڑی گہرائی کی بات تھی, اسے چھوڑ دیں, اتنی گہرائی میں ہم نے نہیں جانا, ہم نے سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا ہے. جب تک آپ ایڈوانس لیول میں نہیں جاتے QC 6 اور 7 میں, آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ذرا مشکل ہیں, اس لیے ہم اسے آسان کی طرف آتے ہیں. کیا اس کو ایک بار دہرا لیجیے, یہ آسان کا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقر تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو گائے, بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر, اور بے شک ہم اگر اللہ
نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک ترجمے میں مجھے چیز نظر ہے گائیں، یہاں لفظ آیا بقرہ، تو یہ بقرہ کیا ہے، واحد ہے جمع ہے کیا ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ واحد یہ تو واحد ہے۔ واحد کیسے واحد پتہ ہی چلا یہ واحد ہے؟ سر کیا چیز آپ کو نظر ہے جس پہ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ واحد ہے؟ الف لام سے الف لام سے تو سسٹر صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ پتہ چلتا ہے یہ معرفہ ہے، معرف ہے اس سے تو یہ نہیں پتہ معرفہ چلتا ہے، کہ معرفہ۔ واحد اور جمع ہے۔ واحد جمع کی تو کچھ اور علامتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اگر واحد مذکر سے آ رہا ہے تو واو سر نون یا واو نون ہوگا، نون نہیں ہے یا پھر جو ہے اگر اور یا مونس سے نون تو بھی الف نہیں ہے، تا ہاں ہوگا۔ جی علامتیں نہیں ہے نا جو جمع کی وہ جی نظر ہم نے سر پیچھے میرے پڑھا پاس ہوا بھی ہے، نہیں ہے جمع ہم کی۔ نے پڑھا تھا جب یہ بکرا کا قصہ شروع ہوا تھا، ہم نے کہا تھا بکراتن گول تے کے ساتھ بکراتن واحد، اور بکر جو ہے اس کی جمع تھا، یہ جمع رائٹ ہے جو اس طرح کے جمع پہ جیسے کتاب سے کتب، قلم سے اقلام، اسی طرح بکراتن سے بکر، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور وہاں ہم نے پڑھا تھا، اب ہم بھول گئے تو وہ اور بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا ان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو قال انہو کہتے ہیں وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یقولو یعنی وہ بے شک فرماتے ہیں، انہا وہ جو ہے حقیقت میں کیا بقراتن، یہ دیکھیں آگے نا واحد لفظ بقراتن، یہ ہے بقراتن واحد، گولتے سے پتہ چلا ہے، وہاں پہ کیا تھا بقراتن کی جمع بکر، ہم نے یاد کرنے ایسے الفاظ جن کی جمع جو ہے واو نون یا نون الف تا سے ہٹ کے آتی ہے، وہ ہم نے یاد کرنے ہیں، وہ پڑھائی کے دوران آپ کو بتائے جائیں گے، آپ نے ان کو لکھنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہٹ کے آیا ہے تو یہ اس کی جمع واحد ہے۔ اور ویسے بھی جو QC2 کے آخر میں جو ہے وہ واحد جمع کی جو ہے ہم نے باقاعدہ ایک لسٹ دیکھی تھی کہ کس طرح مختلف اوزان پہ جو ہے وہ جمع بن کے آتے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا بقرۃ سے بکر، تو لا کے معنی ہے نہیں، ذلول، ذلول کہتے ہیں استعمال ہونا، کام میں لانا، ذلول اسم ہے، دو پیش سے پتہ چل رہا ہے، کام میں لی جانے والی، تسیر الارض، تسیر کاٹنا، جوتنا، ارض زمین کو، یعنی زمین کو جوتنے میں، ولا اور نہیں، تسقی، تسقی استقا سے نکلا ہے، استقا سقا سے ہے، سقا کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانا، سقا، آپ کو سعودیہ جائیں نا تو جیسے آپ وہ پاسپورٹ چیک کرنے کے لیے چیک پوائنٹ پہ رکتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سرائیاں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گلاس سے یا وہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو زمزم پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے ان کی وردی پہ سقایا، سقایا یعنی پانی پلانے والا، تو یہاں پہ کیا تسقی، پانی دیتی ہو، کس کو، ہرس، ہرس کہتے ہیں کھیتی کو، کھیت کو ہرس، اور اسی سے جو ہے وہ ہرس، ہارس بھی نکلتا ہے، مسلمہ، مسلمہ کہتے ہیں سالم ہونا، بے عیب ہونا، صحیح ہونا، اسم ہے دو پیش سے پتہ، اور مذکر لفظ ہے کہ مؤنث، مؤنث ہے کیوں، بولتے آ رہے، لا نہیں، شیطا، شیطا کہ ویسے تو میں نے شیعتا، شاہ سے ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ شیعن سے نکلا ہے، کوئی اس میں نقص فیہا، اس میں یعنی کوئی شیطا، کوئی داغ دھبا، کوئی نقص اس میں، کالو وہ بولے، الانا، الانا اب، جئتا لائے تم، بالحق حق کے ساتھ، اب تم صحیح بات لائے، فذبحوا، فذبح پس ذبح کیا، ذبحوہا اس کو، یعنی اس گائے کو انہوں نے، وما اور نہیں، کادو لگتے تھے، یفعلونا کہ وہ ذبح کریں گے یا وہ عمل کریں گے، یعنی اب پتہ چلا کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا اور جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کو نشانی بتائے گی
کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ تو کسی کام میں لے جانے والی ہے، جو نہ زمین جوتتی ہے اور جو نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، تو بس وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، خوبصورت ہے، اور جو ہے نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، اور دیکھنے والوں کو مسرور کرتی ہے، خوشی دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب جا کر تم جو ہے صحیح بات لائے ہو، تو لہٰذا انہوں نے وہ گائے جو ہے ذبح کی، اور پھر وہ جو ہے لگتا یہ تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں۔ یہ گائے کا بھی بڑا عجیب سا قصہ ہے، چلیں 5 منٹ ہم اس پہ لگا لیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا بہت ہی بنی اسرائیل میں بہت نیک، اور وہ تھا اس نے ایک گائے کا بچہ لے کے جنگل میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا کہ یہ جو ہے میرے کام آئے گا یا میری اولاد کی۔ وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کا بیٹا جب بڑا ہوا تو ماں نے کہا کہ جاؤ جنگل میں جا کے جو نا وہاں ہمارے ایک گائے پھرتی ہے تمہارے باپ نے چھوڑی تھی، وہ لے آؤ۔ تو جی ہاں گھر پہ ہی ہے؟ تو وہ فرما بردار بچہ تھا، گیا وہ گائے اس نے گائے کو آواز دیا کہ بہرحال وہ اتنی زیادہ تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ گائے کو لے آیا۔ جب لے آیا تو ماں نے کہا اسے لے جاؤ بازار میں بیچو۔ جب وہ اسے بیچنے کے لیے گیا تو ایک شخص اسے یعنی فرشتہ انسانی حالت میں، اس نے کہا جی یہ گائے بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا جی یہ گائے جو ہے وہ کتنے کی بیچتے ہو، یا اس نے اس کی کوئی قیمت لگائی۔ لڑکے نے کہا جی میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں پھر بیچوں گا۔ پھر وہ گیا ماں سے پوچھا جی فلاں اتنا کہتا ہے اتنے میں، اس نے کہا نہیں اتنے میں دے۔ غرض یہ 3-4 دفعہ چکر ہوا، پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہ اس کی رسی کے اوپر تکرار ہوئی کہ جو اس کی رسی ہے یہ بھی ساتھ دینی دین۔ آخر میں پھر وہ فرشتے نے اسے کہا کہ اس گائے کو تم مت بیچو، اسے رکھو، بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اور تم اس گائے کو جو ہے اس شرط پر دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پہ کہ اس کے برابر جو ہے وہ سونا یا اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ قیمت یہ فلاں دیں گے، یہ شرط رکھی۔ اچھا وہ لے آیا، اس کی ماں جو ہے سمجھ گئی تھی، جب بار بار اس نے کہا یہ جو ہے کوئی اور ہی ہے، یہ انسان نہیں ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے، میں تو فرشتہ ہوں، تم جو ہے یہ گائے رکھو گھر میں۔ اچھا اب وہ جب گائے ڈھونڈی، وہ انہوں نے پہلے ہی دفعہ میں ڈھونڈ لی تھی، لیکن جب وہ اس کی قیمت اور شرائط سنی جو فرشتے نے انہیں بتائی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے اور جا کے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے تکرار کر کے ایسے ایسے سوال کیے کہ یہ بدل جائے، وہ والی گائے نہ ہو جو ہم نے دیکھی ہے یا جس کی اتنی قیمت ہے۔ لیکن جب حد ہوگی اور آخری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک طرح سے دھمکی والا انداز آنے لگ گیا، تو وہ ڈر گئے۔ آخر انہوں نے جو جا کے وہی اسی قیمت پہ وہ گائے لی، اس گائے کو ذبح کیا۔ حکم ہوا کہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردے کو جو ہے لگایا جائے۔ وہ ایک بہت دولت مند آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ فوت ہوا تھا۔ اس کے وارث جو ہے انہوں نے ہی اسے قتل کیا تھا، اور اس کی جائیداد پہ دعویٰ کرنے کے بعد الزام دوسروں پر لگا رہے تھے کہ اسے کس نے قتل کر دیا ہے اور اسے سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ جب وہ گائے کو ٹکڑا جو ہے گائے کا اس مردے کو لگایا، مردہ اٹھا اور اس نے کہا جی میرا یہ فلانا وارث ہے، اس نے مجھے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو یہ قصہ تھا، اور اس کی بڑی ایک تفصیل ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر چیزیں، لیکن اس کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہمیں ایسا کوئی مرحلہ پیش آئے تو ہمیں چون چرا کیے بغیر اللہ یا اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے جس معاملے میں، اس پہ پیروی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تعویلیں کریں اور ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ ایک نے صحیح نہیں بتایا تو دوسرا نہیں تو تیسرا، آخر 10ویں نے اگر آپ کے مطلب کا جو ہے فتویٰ دے دیا آپ کے مطلب، تو ہاں دیکھو یہ صحیح بات کی ہے، کیوں؟ وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ تو یہی جو ہے بنی اسرائیل کا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ گائے عام گائے ذبح کر دیتے تو حل ہو جاتا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں لکھا تھا، انہیں یہ مراحل طے کرنے تھے، آخر اتنی کڑی شرط پہ جا کے وہ گائے خرید کے کیا۔ اور ابھی بھی ان کی جو یہ آخری زمانے میں ان کی حکومت بننی ہے دجال والی، جس کو وہ کہتے ہیں ہمارا بادشاہ آئے گا پوری دنیا میں، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ایک ایسی گائے ان کے اندر ظاہر ہوگی جو بے عیب ہوگی، شوخ رنگ کی ہوگی، اور جو ہے نا وہ مطلب سرخی ماحل ہوگی، اور وہ اس کو ذبح کر کے جلائیں گے۔ ان کی کوئی 4-5 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ گائے ہوگی، پھر ایک شرط یہ ہے کہ جو ان کے پاس وہ تھا تابوت سکینہ، وہ ان کا گما ہوا ہے، وہ انہیں مل جائے گا۔ وہ تابوت سکینہ ملنا، اس گائے کا یہ بے عیب گائے کا ملنا ہے، اس کو جلانا، اور 2-3-4 شرائطیں ہیں۔
اب تقریباً ان کی یہ شرائطیں پوری ہو چکی ہیں. انہوں نے تابوت سفینہ بھی ڈھونڈ لیا, انہوں نے وہ گائے بھی ڈھونڈ لیا, پتہ نہیں اسے ذبح کر دیا ہے, جلا دیا نہیں ہے, اور 3-4 شرائطیں. تو وہ یہ دجال کا زمانہ قریب ہے, اس میں یہ ساری شرائطیں ان کی پوری ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں چلی ہیں. یہ گائے کا قصہ کوئی آسان نہیں ہے, یہ اس زمانے میں ہی تھا, آج کے زمانے میں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. آج اس میں نیا جو لفظ آیا وہ ہے ذلول. تو اس کے لیے ہم یاد کرنے کے لیے 3 دفعہ دہرائیں گے. لا ذلول, نہ ہو کام میں لی جانے والی. لا ذلول, نہ ہو کام میں لی جانے والی. لا ذلول, نہ ہو کام میں لی جانے والی. آگے نیا لفظ ہے توسیر. تو ہم کہیں گے توسیر الارض. توسیر الارض, جو زمین کو جوتتی ہو. توسیر الارض, جو زمین کو جوتتی ہو. اگلا ہے تسقی اور حرس, دونوں نئے ہیں. اس کے لیے ہم یاد کریں گے کیا؟ ولا تسقی الحرس. تسقی الحرس, اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو, اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. اور اگلا جملہ جو ہے شیطا ہے, تو اس کے لیے ہم یاد کریں گے کیا؟ لا شیء فیہا. مسلمت لا شیء فیہا, ایسے صحیح و سالم ہو, نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں. اور اگلا نیا لفظ ہے جیتا. تو جیتا اور الان, جیتا اور الان دونوں زیادہ, تو کہیں گے الان جیتا بالحق. الان جیتا بالحق, اب تم لائے ٹھیک بات. الان جئت بالحق, اب تم لائے ٹھیک بات. تو اس کے بعد ہے دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے. الان جئت بالحق, اس بار بھی ان لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام اب تک جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے. ان کا پہلا جملہ اتتخذوا حزنا, یاد کیجئے کہ کیا تم جو ہے ہم سے مذاق ہنسی ٹھٹا کرتے ہو. تو کیا ہوا یہاں تک. آئیے اس میں تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں. اس سورت کا نام بقرہ ہے. اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ اس سورت کے نام, تو کل چھٹی ہے نا. یہ مائکس بند کروا دیں, سمجھ نہیں آتی نا. مطلب یہ کہ سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے, اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے. جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا, ان میں کمی زیادتی کرنا, یا ان کو نظر انداز کرنا, یا پھر اللہ کے احکامات کے آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا کر یا ان کی من چاہی تشریح کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی وغیرہ کرنا. اب ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو سلمہ خشنی جرثوم بن ناش رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے, بس تم انہیں ضائع مت کرو, اور حدیں قائم کر دیں سو تم ان سے آگے نہ بڑھو, اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ, اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے, نہ کہ بھول کر, لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو. تو آئیے اسے ایک بار اپنے طور پر دہرا لیجئے. آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا, دعا کریں ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا, دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ
کھول کر بیان کرتے ہمارے لیے کہ کیسی وہ گائے، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور ہم بے شک اللہ نے چاہا تو ضرور جو ہے کیا ہے ہدایت کو پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو، اور جو نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور وہ لگتے تھے نہ کہ وہ ذبح کریں گے۔ تو اسباق جو اس سے ہمیں ملے وہ کیا تھے؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں، اور انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ اسماء دیکھتے ہیں، اس میں بکر آیا تو یہ دیکھیں واحد اس کی کیا ہوتا ہے؟ بقرات گول تا کے ساتھ، اور بکر جو ہے اس کی جمع ہے، اور ایک اس کی جمع بکرات بھی آتا ہے، الف تا کے ساتھ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ مؤنث لفظ ہے، الف تا سے بھی بنتا ہے۔ اور اس میں 3 حرف والے صحت مند افعال کیا ہیں؟ ذبح، یذبح، اذبح، ذابح، مذبوح، ذبح اور ذبح دونوں جو ہے مصدر آتے ہیں۔ اگلا ہے فعلا، فعلا یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ تو آئیے ذبح کا ٹیبل کرتے ہیں، کون کرائے گا؟ بھی کرائیے ذبح کا ٹیبل۔ جی ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح ان سب نے ذبح کیا، ذبح کا آپ نے ذبح کیا، ذبح تو میں نے ذبح کیا۔ کنٹینیو۔ جی ذبح تو میں نے ذبح کیا، ذبح تم آپ سب نے ذبح کیا، ذبحنا ہم سب نے ذبح کیا، ذبحت اس عورت نے ذبح کیا، یذبح وہ ذبح کرتا ہے، یذبحون وہ سب ذبح کرتے ہیں، تذبح آپ ذبح کرتے ہیں، اذبح میں ذبح کرتا ہوں، تذبحون آپ سب ذبح کرتے ہیں، نذبح ہم سب ذبح کرتے ہیں، تذبح وہ عورت ذبح کرتی ہے، اذبح ذبح کر، اذبح ذبح کرو، لا تذبح مت ذبح کر، لا تذبح مت ذبح کرو، ذابح ذبح کرنے والا، مذبوح جس کو ذبح کیا گیا، ذبح ذبح کرنا۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ چلیں جی اگلا ہے آسان سا ہے فعلا۔ جی سسٹر نادیہ اشرف آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجئے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر وہ جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ گڈ۔ تو آئیے اس میں جو ہے کمزور حروف جو کہ وہابا، وعدہ، کالا، کانا کے پیٹرن پہ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ دا، دا سے کیا تھا؟ ایک ہے زلول، زلول ہے زلا، یزلو، زلا، زلول، ڈیش، زلن اور زلن۔ اور ایک آتا ہے سکا، سکا، یس کی، اس کی، ساکن، مسکین، سکن۔ اور تیسرا جو ہے اس میں کیا ہے؟ جیتا، یہ ہے جا سے، جا، یجعی، جی، جائن، ڈیش، مجیتن۔ اور پھر ہے کادا، کادا، یکادو، کد، ڈیش، کود۔ اور آئیے سکا کا ٹیبل کرتے ہیں۔
سکا اس نے پلایا، سکو ان سب نے پلایا، سکیتا آپ نے پلایا، سکیتو میں نے پلایا، سکیتم آپ سب نے پلایا، سکینا ہم سب نے پلایا، طاقت اس عورت نے پلایا۔ نہیں کرو بیٹا، نہیں کرو۔ یس کی وہ پلاتا ہے، یس کونا وہ سب پلاتے ہیں، تس کی آپ پلاتے ہیں، اس کی میں پلاتا ہوں، تس کونا آپ سب پلاتے ہیں، نس کی ہم سب پلاتے ہیں، تس کی وہ عورت پلاتے ہیں، اس کی تو پلا، اس کو تم سب پلاؤ، لا تس کی تو مت پلا، لا تس کو تم سب مت پلاؤ، ساکن پلانے والا، مسکیون جس کو پلایا جائے، سکن یا جو سقایتن پلانا۔ اگلا ٹیبل ہے جا جی، میڈم سدرا خوشی کرائیں جی۔ جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جئتا آپ آئے، جئتو میں آیا، جئتم آپ سب آئے، جئنا ہم سب آئے، ہیا جات وہ عورت آئی، یجیو وہ آتا ہے یا آئے گا، یجیونا وہ سب آتے ہیں یا آئیں گے، تجیو آپ آتے ہیں یا آئیں گے، اجیو میں آتا ہوں یا آؤں گا، تجیونا آپ سب آتے ہیں یا آئیں گے، نجیو ہم سب آتے ہیں یا آئیں گے، ہیا تجیو وہ عورت آتی ہے یا آئے گی، جی جی آ جیو آؤ، لا تو جی مت آ، لا تو جی مت آؤ، جائی آنے والا، مجیون جس کے پاس آیا، جاؤن آنا، مجیون اور مجیتن مجیاتن، اور یہ ہے لا تجیعو، لا تجیعو۔ چلیں جی آگے ہے قادہ کا ٹیبل، کون کرائے گا قادہ کا ٹیبل؟ جی سسٹر نادیہ اشرف کرائیے۔ قادا اس نے خفیہ تدبیر کی، قادون سب نے خفیہ تدبیر کی، کتا آپ نے خفیہ تدبیر کی، کتو میں نے خفیہ تدبیر کی، کتم آپ سب نے خفیہ تدبیر کی، کدنا ہم سب نے خفیہ تدبیر کی، قادت اس عورت نے خفیہ تدبیر کی، یقیدو وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، یقیدونا سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں، تقیدو آپ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، عقیدو میں خفیہ تدبیر کرتا ہوں، یقیدون آپ سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں، نقیدو یقیدونا ہم یہاں کہاں سے آ گیا؟ یقیدونا تو اوپر تھا، یہ تو تقیدونا ہوگا۔ تقیدو آپ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، عقیدو میں خفیہ تدبیر کرتا ہوں، تقیدون آپ سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں، نقیدو ہم سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں، تقیدو وہ عورت خفیہ تدبیر کرتی ہے، کد خفیہ تدبیر کر، کیدو خفیہ تدبیر کرو، لا تقید مت خفیہ تدبیر کر، لا تقیدو مت خفیہ تدبیر کرو، قائدن خفیہ تدبیر کرنے والا، مقیدون جس پر خفیہ تدبیر اختیار کی گئی، قیدن خفیہ تدبیر کر۔ قادہ، قادو، قادت نہیں ہوگا، کتا ہوگا۔ یہ اصل میں جہاں پہ جزم اور شد دونوں آگے جب آئیں گے تو دال کی آواز غیر زوب ہو جائے گی، یہ ہوگا کتا، کتو، کتم، کتنا، قادت۔ کتنا میں واپس دال آئی ہے، یقیدو، یقیدونا، تقیدو، عقیدو، تقیدونا، نقیدو، تقیدو، کد، کیدو، لا تقید، لا تقیدو، قائدن، مقیدن، قیدن۔ آئیے اس کے جو ہے مزید فیقے بھی ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بینا، بینا، یبینو، بین، مبین، مبین، اور کیا ہوگا آخری کیا ہوگا جی؟ تبین، 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 تبین۔ اچھا آگے ہے تشابہ، تشابہ کا کیا ہوگا؟ تشابہ یا تشابہ، تشابہ متشابہ ڈیش تشابہ۔ اور نیکسٹ ہے اہتدا، یہ آج ہم نے پڑھنا بھی ہے، اہتدا، یہتدی، اہتدی، محتدن، محتدن، اہتداؤن، اہتداؤن۔ ایک اور بھی ہے آثارا، آثارا یؤثرو، آثر، مسیرن، مسارن، اسارتن، سلم، سلم، یسلم، سلم، مسلم، مسلم، تسلیم۔ تو آئیے
ये इसके टेबल देखते हैं। पहला है बैयना का, जी कौन दोहराएगा? दोहराइए जी, ब्रदर जफर कराएं जी ये टेबल। बैयना उसने वाजे किया, बैयनु उन सब ने वाजे किया, बैयनता आपने वादा किया, बैयनतु मैंने वाजे किया, बैयनतुम आप सब ने वाजे किया, बैयना हम सब ने वाजे किया, बैयनत उस औरत ने वाजे किया। युबय्यिनु वो वाजे करता है, युबय्यिनूना वो सब वाजे करते हैं, तुमय्यिनु आप वाजे करते हैं, उबय्यिनु मैं वाजे करता हूँ, तुबय्यिनूना आप सब वाजे करते हैं, नुमय्यिनु हम सब वाजे करते हैं, तुमय्यिनु वो औरत वाजे करती है। बय्यिनु वाजे कर, बय्यिनु वाजे करो, ला तुबय्यिनु ला तुबय्यिन मत वाजे करो, ला तुबय्यिनु मत वाजे करो, मुबय्यिनुन वाजे करने वाला, मुबय्यनुन जिसको वाजे किए जाए, तबय्यीनुन वाजे करना। बैयना, बैयनु, बैयंता, बैयंतु, बैयंतुम, बैयन्ना, बैयनत, युबय्यिनु, युबय्यिनूना, तुबय्यनु, उबय्यनु, तुबय्यनूना, नुबय्यनु, तुबय्यनु, बैन, बैयनु, ला तुबय्यन, ला तुबय्यनु, मुबय्यनु, मुबय्यनु, तबय्युन। तो ये था हमारा बैयना का तशाबा। हाँ जी, सिस्टर नादरा अशरफ कराइए सिस्टर। तशाबह वो बहम एक जैसा हुआ, तशाबहु वो सब बहम एक जैसे हुए, तशाबहत आप बहम एक जैसे हो, तशाबह तशाबहतु हम बहम एक जैसा हो, मैं बहम एक जैसा हो, तशाबह तुम आप सब बहम एक जैसे हो, तशाबहना हम सब बहम एक जैसे हो, तशाबहत वो औरत बहम एक जैसी हुई, यतशाबहु वो बहम एक जैसा होता है, यतशाबहूना वो सब बहम एक जैसे होते हैं, ततशाबहु आप बहम एक जैसे होते हैं, तशाबहु मैं बहम एक जैसा होता हूँ, ततशाबहूना आप सब बहम एक जैसे होते हैं, नतशाबहु हम सब बहम एक जैसे होते हैं, ततशाबहु वो औरत बहम एक जैसी होती है, तशाबह तू बहम एक जैसा हो, तशाबहु तुम सब बहम एक जैसे हो, ला ततशाबह तू मत बहम एक जैसा हो, ला ततशाबहु तुम सब मत बहम एक जैसे हो, मुतशाबहुन बहम एक जैसा होने वाला, मुतशाबहुन डैश तशाबहुन बहम एक जैसे होना, तशाबीउन, मुतशाबउन, तशाबुअन। तो ये जो है उसका था। आगे है इहतदा, इहतदा उसने हदायत पाई, इहतदू उन सब ने हदायत पाई, इहतदैता आपने हदायत पाई, इहतदैतु मैंने हदायत पाई, इहतदैतुम आप सब ने हदायत पाई, इहतदैना हम सब ने हदायत पाई, इहतदत उस औरत ने हदायत पाई, यहतदी वो हदायत पाता है या पाएगा, यहतदूना वो सब हदायत पाते हैं पाएंगे, तहतदी आप हदायत पाते हैं पाएंगे, अहतदी मैं हदायत पाता हूँ या पाऊंगा, तहतदूना आप सब हदायत पाते हैं पाएंगे, नहतदी हम सब हदायत पाते हैं पाएंगे, तहतदी वो औरत हदायत पाती है पाएगी, एहतदी तू हदायत पा, एहतदू तुम सब हदायत पाओ, ला तहतदी तू हदायत मत पा, ला तहतदू तुम सब हदायत मत पाओ, मोहतदिन हदायत पाने वाला, मोहतदन जिसको हदायत दी गई, ये वैसे डैश है आता नहीं है लेकिन लिखा जाए तो है, और है इहतदुन, इहतदाउन, इहतदाउन यानी हदायत पाना। आगे है आसरा, आसरा उसने क्या किया? हाँ जी, उसने क्या किया? उसने जोता उसने जोता, हल चलाया, असरू उन सब ने जोता, असरता आपने जोता, असर तुम मैंने जोता, असर तुम आप सब ने जोता, असरना हम सब ने जोता, असरत उस औरत ने जोता, यूसी रू वो जोतता है या जोतेगा, यूसी रू ना वो सब जोतते हैं या जोतेंगे, तुसीरू आप जोतते हैं या जोतेंगे, उसीरू मैं जोतता हूँ या जोतूंगा, तुसीरू ना आप सब जोतते हैं जोतेंगे, नुसीरू हम सब जोतते हैं या जोतेंगे, तुसीरू वो औरत जोतती है या जोतेगी, असिर जो तू जोड़, असिरू तुम सब
تو لا तुसिर तुम मत जो, ला तुसिर तुम सब मत जो, तो मुसीरुन जोतने वाला, मुसारुन जिसको जोता गया, इसारतुन जोतना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आइए अब हम इसके ग्रामर के हिस्से में आते हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा 10 इशारा ए। आज इह्तदा का टेबल हमने करना है जो इख्तलाफा के वजन पे है। हमने ये देखा हुआ है कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा हसबा असलमा, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलफा इस्तगफरा, तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब, तदब्बरा तदारसा इनकलाबा। फिर हमने ये भी देख लिया कि हमने कौन कौन से जो है सेहतमंद देखे हैं मजीद में, और कमजोर में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, वल्ला, नादा, अकामा, अलका, और आज हम एतदा पढ़ेंगे और अदल्ला हम पढ़ चुके हैं। तो एतदा में ये 2 लफ्ज जायद हैं, एक शुरू में हमजा और फिर जो है हा के बाद ता, तो ये 2 लफ्ज जो है ज्यादा हैं, अलिफ और ता। ये इख्तलाफा के वजन पे देखें, खलाफा से हमने देखा था इख्तलाफा, तो इसी तरह हदा से ये क्या होगा, इhtदा। तो आइए, इhtदा उसने हदायत पाई, इhtदू उन सब ने हदायत पाई, इhtदैत इhtदैता आपने हदायत पाई, इhtदैतु मैंने हदायत पाई, इhtदैतुम आप सब ने हदायत पाई, इhtदैना हम सब ने हदायत पाई, इhtदत उस औरत ने हदायत पाई। हमने पढ़ा था नादा से नादू, वल्ला से वल्लू, नादा से नादू, अलका से अलकू, और इhtदा से इhtदू। ये उसी पे आ रहा है, जबर वाले पैटर्न पे आ रहा है। तो आइए इसका जो है ये देखें, इhtदा, इhtदू, इhtदैता, इhtदैतु, इhtदैतुम, इhtदैना, इhtदत, यानी जबर के साथ पूरा टेबल आखिर तक गया है। अरबी बोलचाल में देखें, हल इhtदा तो क्या होगा, नाम इhtदा, हल इhtदू नाम इhtदू, हल इhtदैता नाम इhtदैतु, हल इhtदैतुम नाम इhtदैना। और इसमें अब माजी के बाद मुदारे देखते हैं। यहतदी वो हदायत देता है या देगा, यहतदूना वो सब हदायत देते हैं देंगे, तहतदी आप हदायत देते हैं देंगे, अहतदी मैं हदायत देता हूँ या दूंगा, तहतदूना आप सब हदायत देते हैं देंगे, नहतदी हम सब हदायत देते हैं देंगे, तहतदी वो औरत हदायत देती है देगी। अब आपकी बारी है, कौन इसे दोहराना चाहेगा प्लीज? मुदारे का टेबल इसका करा दीजिए। सर मैं करा रही कराइए। यख्तदी वो हदायत देता है, यख्तदूना वो सब हदायत देते हैं, तख्तदी आप हदायत देते हैं, अख्तदी मैं हदायत पाता हूँ, तख्तदूना आप सब हदायत पाते हैं, नख्तदी हम सब हदायत पाते हैं, तख्तदी वो औरत हदायत पाती है। गुड, थैंक यू फॉर द करेक्शन। चलें जी, आइए, यहदी से यहदूना पेश वापस आ गया, युवल्ली से युवल्लूना पेश वापस आ गया, युनादी से युनादूना पेश वापस आ गया, युल्की से यल्कूना पेश वापस आ गया, यहतदी से यहतदूना पेश, यानी मुदारे में पेश वापस आ जाता है, माजी में जो है जबर के साथ गिरदान चलती है। तो आइए देखते हैं, यहतदी वो हदायत पाता है या पाएगा, यहतदूना वो सब हदायत पाते हैं ये पाएंगे, तहतदी आप हदायत पाते हैं ये पाएंगे, अहतदी मैं हदायत पाता हूँ ये पाऊंगा, तहतदूना आप सब हदायत पाते हैं ये पाएंगे, नहतदी हम सब हदायत पाते हैं पाएंगे, तहतदी वो औरत हदायत पाती है या पाएगी। आप में से कोई एक बार इसे दोहरा दे प्लीज। यहतदी वो हदायत पाता है, यहतदूना वो सब हदायत पाते हैं, तहतदी आप हदायत पाते हैं, अहतदी मैं हदायत पाता हूँ, तहतदूना आप सब हदायत पाते हैं, नहतदी हम सब हदायत पाते हैं, तहतदी वो औरत हदायत पाती। गुड, एक्सीलेंट। तो आइए अरबी बोलचाल लेते हैं मुदारे की। हल यहतदी नाम यहतदी, हल नहम यहतदी, यहतदूना नाम नहम यहतदूना, यहतदूना, और अगर वो हल तहतदी तो क्या होगा, नाम अहतदी, नहम तहतदी अहतदी से, हल तहतदूना, तहतदूना हो नहम जाएगा नहतदी, नहतदू, नाम नहतदी। तो आइए इसका जो है हम देखते हैं अमर कैसे बनता है। इख्तलाफा से हमने बनाया था इख्तलिफ,
इख्तलिफ, तो ये जो है इह्तदा से क्या होगा, इह्तदी, या जो है वो कमजोर हरफ है वो गिर जाएगा, इह्तदी ये रह जाएगा। तो आइए हमने पढ़ा था इहदी से इहदू, वल्ली से वल्लू, नादी से नादू, अलकी से अलकू, इह्तदी से इह्तदू हो जाएगा, यानी जमा जो है वो उसमें पेश वापस आ जाता है। इह्तदी तू हदायत पा, इह्तदू तुम सब हदायत पाओ, ला तहतदी तू हदायत मत पा, ला तहतदू तुम सब हदायत मत पाओ। अब आगे इसका इसमें फाइल, इसमें मफूल और फेल बनाते हैं। इख्तलाफा से मुख्तलिफ, मुख्तलफ, और इह्तदा से क्या होगा, मुहतदिन, मुहतदन, बल्कि इसका डैश है, मुहतदन बनता ही नहीं, तो सिर्फ एक ही आएगा, यानी फाइल होगा, मफूल जो है वो डैश हो जाएगा। इख्तलाफा से हमने पढ़ा था इख्तलाफ, तो यहाँ पे इह्तदा से क्या हो जाएगा, इह्तदा, तो ये इह्तदान जो है वो इसका मस्दर हो गया। मुहतदिन डैश इह्तदाउन, हल अंता मुहतदिन, नाम आना, अंता का जवाब होगा आना, नाम आना मुहतद। हल अंतुम मुहतदून, तो अंतुम का क्या होगा, नाहनु, नाम नाहनु मुहतदून। तो आइए पूरा टेबल। इह्तदा उसने हदायत पाई, इह्तदू उन सब ने हदायत पाई, इह्तदायता आपने हदायत पाई, इह्तदायतु मैंने हदायत पाई, इह्तदायतुम आप सब ने हदायत पाई, इह्तदायना हम सब ने हदायत पाई, इह्तदत उस औरत ने हदायत पाई। यहतदी वो हदायत पाता है ये पाएगा, यहतदूना वो सब हदायत पाते हैं ये पाएंगे, तहतदी आप हदायत पाते हैं पाएंगे, अहतदी मैं हदायत पाता हूँ ये पाऊंगा, तहतदूना आप सब हदायत पाते हैं पाएंगे, नहतदी हम सब हदायत पाते हैं पाएंगे, तहतदी वो औरत हदायत पाती है पाएंगे। इह्तदी तू हदायत पा, इह्तदौ तुम सब हदायत पाओ, ला तहतदी तू हदायत मत पा, ला तहतदौ तुम सब हदायत पाओ, मुहतदिन हदायत पाने वाला डैश, इह्तदाउन हदायत पाना। जी अब आपकी बारी है, कौन पूरा टेबल कराएगा? सब रोजा इफ्तार करने चले गए। चलिए आगे चलते हैं, 6 चाबी इसकी देखते हैं। इह्तदा उसने हदायत पाई, यहतदी वो हदायत पाता है, इह्तदी हदायत पा, मुहतदिन हदायत पाने वाला डैश, इह्तदाउन हदायत पाना। इसमें याद रखें माजी में जबर से टेबल चलेगा, इह्तदा, इह्तदौ, इह्तदैता, इह्तदैतु, इह्तदैतुम, इह्तदैना, इह्तदत। और जबकि माजी में जैसे जबर था, मुदारे में भी जबर चल रहा है, पेश नहीं आता। यहतदी, यहतदूना पेश आएगा सिर्फ जमा के साथ, बाकियों के साथ नहीं आएगा। तो आइए अरबी बनाते हैं। वो सब हदायत याफ्ता है, क्या अरबी होगी? वो सब हदायत याफ्ता है। एक ही क्या था, इह्तदा, तो जमा हो जाएगा इह्तदौ, वो सब हदायत याफ्ता है। तो क्या होगा, हम मुहतदून, उससे जो है वो क्या आ जाएगा, फाइल फेल मफूल वाला। वला यहतदूना सबीला, तर्जमा कीजिए, वाह मैंने और ला नहीं, यहतदूना जमा का सीगा है, वो सब हदायत पाते हैं या पाएंगे, सबीला रास्ते की। तो क्या होगा तर्जमा, और वो नहीं हदायत पाते हैं रास्ते की, यानी हक की। हल इह्तदू सबीला, नाम इह्तदौ सबीला। तो आइए इसका टेबल देखते हैं। इह्तदा का टेबल इब्तगा, इब्तगा की तरह बनता है, इब्तदा की तरह इब्तगा, इब्तगा उसने चाहा। हाँ जी, कोई कोशिश करेगा इब्तगा का टेबल बनाने की? क्या है, इब्तगा, इब्तगू, इब्तगैता, इब्तगैतु, इब्तगैतुम, इब्तगैना, इब्तगत। और मुदारी इसका क्या होगा, यब्तगी, यब्तगूना, तब्तगी, अब्तगी, तब्तगूना, नब्तगी, तब्तगी। अमर नहीं क्या होगा, इब्तगा, इब्तगू, ला तब्तगा, ला तब्तगू, मुत्तबउन, और क्या होगा, मुत्तबाउन, मुत्तबान, और मुत्तबाउन और इत्तबाउन। आइए पूरा टेबल है, कौन दोहराना चाहेगा दोहराइए।
ابتغا، ابتغوا، ابتغیتا، ابتغیتو، ابتغیتم، ابتغینا، ابتغت، یبتغی، یبتغون، تبتغی، ابتغی، تبتغون، نبتغی، تبتغی، ابتغ، ابتغا، ابتغوا، لا تبتغ، لا تبتغوا، مت، مبتغ، غن، مبتغن، 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 مبتغا۔ یہ بھی کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا ہے، دیکھو لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کیسے کیسے ٹیبل بنائے ہیں، نظر آ رہی ہے تغاو۔ محنت جس نے بھی کیا ہے، بڑی جان ماری کر کے بڑی جو ہے اپنے چاہت سے اس ٹیبل کو جو ہے لکھا ہے۔ آپا نظر آ رہا ہے؟ ایسے لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو اس کے وزن پہ جو ٹیبل مجھے ملا، مجھے ابتغاء کا ٹیبل نہیں ملا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کی اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ایک بک سے لینا پڑا، اور یہ تھا جو اس کا وزن پہ ملا، ابتلا کا جو ہے ٹیبل ملا۔ یہ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ابتلا اس نے آزمایا، ابتلو ان سب نے آزمایا، ابتلائیتا آپ نے آزمایا، ابتلائیتم میں نے آزمایا، ابتلائیتم آپ سب نے آزمایا، ابتلائینا آپ سب نے آزمایا، ابتلات اس عورت نے آزمایا۔ یبتلی وہ آزماتا ہی آزمائے گا، یبتلونا وہ سب آزماتے ہی آزمائیں گے، تبتلی آپ آزماتے ہی آزمائیں گے، ابتلی میں آزماتا ہوں یا آزماؤں گا، تبتلینا آپ سب آزماتے ہی آزمائیں گے، نبتلی ہم سب آزماتے ہی آزمائیں گے، تبتلی وہ عورت آزماتی ہے آزمائے گی، ابتلی تو ازما، ابتلو تم سب ازماؤ، لا تبتلی تم مت ازما، لا تبتلو تم سب ازماؤ، مبتلن ازمانے والا، مبتلن جس کو ازمایا جائے، ابتلاؤن ازمانا۔ تو یہ اسی پیٹرن پہ اس نے جو ہے وہ ابتغاء کا جو ہے ٹیبل بنایا تھا، جو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو آئیے، ہم نے دیکھا تھا تعلیم سے علمہ اور باب ہے تفعیل، محاسبہ سے لفظ ہے حاسبہ اور اس کا باب ہے مفاعلہ، اسلام سے کیا اسلمہ اور باب کیا افعال، اختلاف سے ہے اختلاف اور باب ہے افتیال، اور استغفر سے ہے استغفرہ اور اس کا باب ہے استفعال، تدبرہ سے ہے تدبر اور اس کا باب ہے تفاعل، اور جو ہے تدارس سے کیا ہے تدارس، اس کا کیا ہوگا تفاعل، یہ ہے اس کا اصل باب تفاعل۔ اور پھر ہے انقلاب سے کیا ہے انقلاب اور اس کا کیا ہے انفیال۔ تو یہ ان کے بابوں کے نام کم سے کم آنے چاہیے، تو یہ آپ لوگ کوشش کیے۔ پھر ہم نے یہ دیکھ لیا تھا فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، یضرب، سمع، یسمع، اسمع، علم، علم، يعلم، علم، حسب، يحاسب، حاسب، اسلم، يسلم، اسلم، تدبر، يتدبر، تدبر، تدارس، يتدارس، تدارس، انقلب، ينقلب، انقلب، اختلف، يختلف، اختلف، استغفر، يستغفر، استغفر۔ اور کمزور میں ہم نے دیکھا تھا ثلاثی مجرد میں وعدہ، یعد، عد، قالا، یقول، قل، زادہ، یزید، زد، دعا، یدعو، دعو، ہدا، یہدی، اہدی، شاء، یشاء، شاء۔ اور جبکہ اس میں جو ہم نے دیکھے تھے وہ کیا تھا ولا، یولی، ولا، نادا، ینادی، نادا، القا، یلقی، القا، اور اسی طرح آج پڑھا اہتدا، اہتدو، اہتدا۔ اور جو ہے پھر جو ہے ہم نے یکساں حروف والے پڑھے تھے ثلاثی مجرد میں دلہ، یدلو، دلہ، دلہ، زنا، یزنو، زنا، مسا، یمسو، مسا، اور اس میں ہم نے پڑھا عدلہ، یدلو، عدل۔ تو یہ جو ہے ہمارے کیا ہے وہ آگے یکساں حروف والے۔ تو آئیے اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو جو ہے پڑھنے، سمجھنے اور جو ہے غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل انشاءاللہ کلاس جو ہے اپنے پرانے وقت پر یعنی 5 بجے شروع ہوگی، کیونکہ کل ہفتہ ہے، کل گرامر کی کلاس بھی ہوگی اور QC1 کی بھی، تو اس لیے جو ہے یہ ٹائم ہمیں نہیں ملے گا کل۔ تو کل ہم واپس یعنی 4:40 پہ دہرائی کی کلاس اور 5 بجے انشاءاللہ جو ہے اپنی ریگولر کلاس چلائیں گے۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی یہ